عبادت کے ایسے کام کہ جن سے اس کا رب راضی ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے۔ ان چار اہم الفرائض کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ایک لمبا سمندر نظر آیا۔ اس مہینے میں عبادت کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس عبادت کا ثواب غیر رمضان میں 1 گنا ملتا تھا، اس مہینے میں اس کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ آدمی پر روزے اور زکوٰۃ اور نماز، یہ تو نارملی حالات میں فرض ہیں۔ صرف زکوٰۃ کے اور حج کے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس مومن پر کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کو شریعت نے نصاب کی مقدار کے اعتبار سے معتبر مانا۔ سونا چاندی کے نصاب میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو شریعت نے معتبر مانا ہے۔ دیگر اسباب تجارت اور سامان تجارت میں 200 درہم یا اس سے زیادہ کی قیمت کا مالک ہونا یا اس سے زیادہ کا مال اس کے پاس ہونا جس کی وہ تجارت کر رہا ہے، تو اس مال پر سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5%۔ یہ کوئی تاوان نہیں ہے، یہ کوئی جبراً کسی سے وصول نہیں کی جائے گی، بلکہ جنہیں اللہ نے پہلے مال دیا، بعد میں 97.5% ان کے پاس رکھ کر صرف 2.5% کا اپنی بارگاہ میں نکالنے کا مطالبہ کیا۔ سوچو کہ رب اپنی مرضی کا مالک، اگر وہ چاہتا تو ہمیں 50% نکالنے کا بھی حکم دے سکتا تھا کہ جو مال تم نے کمایا آدھا تم رکھو، آدھا ہمارے راستے میں خرچ کرو، لیکن نہیں، رب کی یہ رحمت ہے۔ حالانکہ جو حکومتیں بنتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام سے مال وصول کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ٹیکس مالداروں پر لگایا جائے، کیونکہ حکومتوں کے چلنے کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت اس سے بے نیاز ہے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ 2.5% نکالو، نام اپنے رب کے نام سے نکالو، نام اس کا ہو، مگر کام لوٹ پھیر کے تمہارا ہی ہو۔ مالدار اپنا مال نکالے اور وہ مال اپنے جو ہے غریب بھائیوں پر صرف کرے۔ حکومت اگر ٹیکس لیتی ہے تو حکومت جو ہے اس سے اگر غریبوں کا بھلا کرتی ہے تو ساتھ ساتھ مالداروں کا بھلا بھی ہوتا، لیکن یہاں پر جو ہے معاملہ برعکس ہے کہ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے
سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں ان میں متقین کی جو صفتیں بیان کی ہیں کہ پرہیزگار لوگوں کے اندر کیا کیا صفتیں ہونا چاہیے، ان صفات کو جب رب نے بیان کیا تو ان صفات میں اللہ نے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا ذکر بھی فرمایا۔ مولا فرماتا ہے پہلے قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے، متقین کون ہے؟ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے، جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہیں، قائم کرتے رہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو مال انہیں دیا ہے، جو روزی ہم نے دی ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے رہیں۔ وَمِمَّا، اس میں یہ من جو ہے اصل میں تھا من ما، کیا تھا یہ اصل میں؟ من ما، دو حرف ایک جنس کے جمع ہونے کی وجہ سے نون کا میم میں کیا ہو گیا، ادغام ہو گیا اور ہو گیا مما۔ تو یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، کہ کیا ہے یہ تبعیضیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو دیا ہے اس کا بعض خرچ کرو، اس کا ایک حصہ خرچ کرو، اور اس کی مقدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرما دی کہ سونا چاندی، مال تجارت اور سال کا اکثر حصہ چر کر گزرنے والے جانور، ان تین چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے، نہ دینے والا فاسق ہے، یا تاخیر سے دینے والا فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے، گواہی بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، علامہ عبدالعظیم منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر پہلی جلد کے صفحہ 317 پر اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال اکثر برباد ہوتا۔ اور آگے ایک صفحہ آگے فرماتے ہیں 318 پر، کہتے ہیں جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا، قائے میں مبتلا کر دیتا، قحط میں مبتلا کر دیتا۔ قحط جانتے ہیں قحط کیسا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا تھا اس کی تصویر اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے، اور آج کیا قحط کم ہے؟ آدمی بارش کی دعائیں کر رہا ہے، دھوپ کی تمازت ہے، پتہ چلا بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کاروبار دم بدم ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کاروبار دم بدم ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں میں بھی فطور ہے، کہیں نہ کہیں ہم دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں میں بھی فطور ہے کہ ہم نے جو مال پہلے سے جمع کر رکھا ہے، اکٹھا کر رکھا ہے، اس کا بھی آج تک حق ادا نہیں کیا، اور زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے جو ہے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ زیادہ مال و دولت تو تبھی ملے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، پہلے جو جمع ہے اس کا تو حق ادا کرتے رہو۔ اس دن میں نے باضابطہ اس پر
جو تفسیر 10ویں پارے کی تھی اس میں بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ مال جو کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ مال اس کے پاس امانت ہے. آپ یہ کہو کہ مال میرا، حدیث پاک میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے یہ مال میرا، وہ مال میرا، فلاں مال میرا، یہ گھر میرا، وہ گھر میرا، فلاں گھر میرا، اور حال یہ ہے کہ اس کا ہے کچھ بھی نہیں. آنکھ بند ہوتے ہی کچھ بھی نہیں. قبر میں کسی کے ساتھ کسی کا کوئی بلڈنگ گئی، کسی کا کوئی نوٹوں کا مطلب یہ ہے کہ نوٹوں کی بوریاں بھی اگر رکھی ہوئی ہوں تو کسی کے ساتھ گئی ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی کہتا ہے، آقا فرماتے ہیں خود اپنی زبان فیض ترجمان سے، آدمی کہتا ہے یہ مال میرا، وہ مال میرا، یہ گھر میرا، وہ گھر میرا، حالانکہ حال یہ ہے کہ اس کا ہے کچھ بھی نہیں. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. آنکھ بند ہوتے ہی وہ مال جس کو آدمی نے گن گن کے اکٹھا کیا تھا اس کی اولاد اسی پر لڑتی ہے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اور اتنا تو نے لے لیا اور اتنا میں نے لے لیا. ابا کی موت کا غم کسی کو نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر مال و دولت کے بٹوارے کی ہیبت شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بھائی زیادہ نہ لے لے اور یہ بھائی زیادہ نہ لے لے اور مجھے کم نہ مل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بینکوں کے چکر لگاتے ہیں لوگ، دوڑا بھاگی، یہ وہ، کس کس پہ قرض. تو خیر سب ختم ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جو مقروض لوگ ہوتے ہیں ان کی نیتیں بھی صاف نہیں ہوتی. آدمی زندہ ہے مان لیا تو ٹھیک ہے، بچوں کو جن جن کے بارے میں پتا ہے کہ ان پر قرض ہے تو بچے مطالبہ کر لیتے، نہیں ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتا. آدمی کے مرتے ہی جو ہے اس کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے. اس نے اگر لاکھوں روپے کر دے کہاں تک دوں گا، اس لیے چپ کے خاموش بیٹھ جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز سے اتنی پناہ نہیں مانگتے تھے جتنی پناہ قرض سے مانگتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں قرض سے پناہ مانگنے کی جو دعا وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائی اور اس کو کیا بھی، وہ حدیثوں میں موجود ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس اکٹھا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کیجیے. اب میں تھوڑے مسائل آپ کو بتا دوں زکوٰۃ کے سلسلے میں، صدقات کے سلسلے میں، فطرات کے سلسلے میں، عطیات کے سلسلے میں. ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا مال ہے، گھر کا کرایہ آتا ہے یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی 50,000 کی آمدنی ہے اور 50,000 ادھر سے آتا ہے ادھر کو خرچ ہو جاتا ہے، سال میں کچھ بھی نہیں بچتا، تو آپ پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیونکہ جب مال اسٹاک نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے آنے جانے والے مال میں. اور اگر آپ 50,000 کماتے ہیں، 30,000 کا آپ کا خرچہ ہے سالانہ، 20,000 اسٹاک کر رہے ہیں، تو سال گزرنے پر 2,40,000 یعنی 2.5 لاکھ روپے آپ کے پاس اسٹاک ہوا. 2.5 لاکھ روپے اسٹاک اگر ہوا تو آپ پر 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ فرض ہے. بیچ میں اگرچہ کم ہو یا زیادہ بیچ کا اعتبار نہیں ہے. سال کے آخر میں جتنا مال اسٹاک ہوگا اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی. عورتوں کے پہننے کے زیور ہیں، سونا چاندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بسکٹ رکھے ہوئے سونے کے تو وہی زکوٰۃ دے. عورتوں کا جو استعمالی زیور ہے جسے عورتیں پہن کر بیاہ شادیوں میں جاتی ہیں، اپنے گھروں میں پہنتی ہیں، وہ اگر 7.5 تولے یا 52.5 تولے سے زیادہ ہے تو اس پر بھی سالانہ زکوٰۃ فرض ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب حال یہاں یہ ہے کہ عورتیں لٹکانے کے لیے تو 20-20 تولے، 50-50 تولے، 60-60 تولے سونا جو ہے، عورتیں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے کہ میرا ہار اتنا مطلب وزنی ہے، میرا مطلب ٹیکا اتنا وزنی ہے، میرا جو ہے جھومر اتنا وزنی ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے. لیکن کیا زکوٰۃ بھی کبھی ادا کی جا رہی ہے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے؟
حدیث پاک میں فرمایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو مال اللہ نے عطا کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی، قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ کیا ہے؟ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ گنجے سانپ کی شکل کا مطلب کیا ہے؟ سانپ جب 1000 سال کا ہوتا تو اس کے سر پہ بال اگتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال گر جاتے ہیں، اور سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ مطلب یہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر کسی کو ڈس لے تو مدتوں اس کے ڈسے ہوئے کے نشے سے آدمی جو ہے ہوش میں نہ آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے ڈسے، اس کے جسم کے گرد گھیرا ڈال دے گا اور پھر اس کو ڈستا رہے گا، اور وہ سانپ ہوگا کیا؟ وہ یہی مال ہوگا کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے۔ قرآن نے خود فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے جو ہے ان کی پیشانیاں اور اس سے ان کی جو ہے کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ مال ہی کہے گا یہ وہ مال ہے جسے تم گن گن کے جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج چکو اپنے گن گن کے رکھنے کا بدلہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 50,000 کی گڈی آئی تجوری میں ڈال دی، 1 لاکھ کی گڈی آئی تجوری میں ڈال دی، سمجھ رہے ہیں؟ گن گن کے رکھ تو رہا ہے، لیکن سال ہونے پر یہ ہوش و تمیز نہیں ہے کہ سال ہونے پر اس کا حق بھی میرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اس کا کچھ حق بھی ہے میرے اوپر۔ عورتیں زیورات پہننی ہیں، لیکن انہیں یہ شعور و سلیقہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر یہ سونا ہمیں دیا ہے تو سال میں اس کا حق ادا کرنے کا حکم بھی ہمیں دیا ہے۔ لہذا اگر 20 تولے سونا کسی کے پاس ہے تو 20 تولے سونا اس وقت اگر 60,000 کو لے لیجئے، حالانکہ جو ہے نارملی ریٹ اس وقت شاید 65,000 کا چل رہا، 6,500 روپے گرام، تو اگر نارملی حالات میں لے لیجئے تو تقریباً 6.5 لاکھ روپے کا 10 تولہ ہو گیا، 13 لاکھ روپے کا سونا ہو گیا۔ 20 تولے اگر کسی کے پاس ہے، 50 تولے سونا ہے تو 30 لاکھ سے بھی اوپر کا ہو گیا، 100 تولے سونا ہے کسی کے پاس 65 لاکھ کا ہو گیا، وہ 32.5 لاکھ کا ہو گیا 50 تولے، 50 تولے، 100 تولے، سمجھ رہے ہیں؟ آدھا کلو، 1 کلو سونے لوگ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن پتہ چلا 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، نہ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ اس کا کوئی حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ مال وبال جان بن جائے گا اور نہ ان کے کام آ پائے گا، کیونکہ حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال دنیا میں بھی تمہارے کام نہیں آئے گا اور آخرت میں تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یا تو چوری چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، یا اس میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ نہ آپ کے کام آ پائے گا نہ دوسرے کے کام آ پائے گا، اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ لہذا عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے ہر سال، اور سال سے مراد شمسی سال نہیں، قمری سال ہے، یعنی اگر رمضان المبارک کو پکڑ لیجئے، ہر سال رمضان میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا کیجئے، اپنے مالوں کا حساب لگائیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ساڑی کا کاروبار کرتا ہے، ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اور اس کا ٹرن اوور جو ہے سالانہ 40 لاکھ روپے ہے، یا 50 لاکھ روپے ہے، یا 20 لاکھ روپے ہے، یا 10 لاکھ روپے ہے، جتنا پیسہ مطلب ٹرن اوور میں ہمیشہ جو ہے نارملی لمٹ میں رہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ اس 40 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے، جس کا ٹرن اوور 40 لاکھ ہے۔ سال کے لاسٹ میں کتنا ہے، سال کے لاسٹ میں بتا رہا ہوں، جو آپ نے خرچ کر لیا وہ کر لیا، جو اٹھا لیا وہ اٹھا لیا،
کپڑا بنا لیا یا اور کسی جو ہے ضروریات میں صرف کر لیا، جو خرچ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن رمضان سے رمضان آنے والے رمضان تک، اس رمضان میں آپ دیکھیں آپ کا جو ہے روٹیشن کتنا ہے، ٹرن اوور کتنا ہوا، اور اس میں اب اسٹاک کتنا ہے آپ کے پاس میں. تو اگر ٹرن اوور آپ کا 60 لاکھ ہوا اور اسٹاک 30 لاکھ ہے، 30 لاکھ آپ کا خرچہ ہو گیا، تو آپ 30 لاکھ پر زکوٰۃ نکالیں. خرچہ ہوئے پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو خرچ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، کسی کو دے دیا، اللہ اس کا مطالبہ نہیں کرتا. جو اسٹاک ہے تمہارے پاس میں اور اس وقت جو آپ کے پاس میں جو مال ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اس پر جو ہے زکوٰۃ دو. سونے چاندی پہ نکالو، مال تجارت پہ نکالو. جو لوگ دکاندار ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، کوئی دوسرے قسم کی تجارتیں کرتے ہیں، ان تجارتوں پہ جو ہے پورا سال گزرنے پر وہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا اسٹاک ہے، کتنا مال ہے اور کتنا جو ہے روپیہ پیسہ ہے. سب کو حساب لگا کر اور ان کی جو ہے تخمینے سے اتنی جو ہے اتنا تخمینہ لگائے کہ کچھ زیادہ ہو جائے، کم نہ رہے، اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہ زکوٰۃ جو ہے مال کے بڑھنے کا سبب ہے. بھائی زکوٰۃ کا لغوی معنی اگر آپ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک آتے ہیں الطہارہ، زکوٰۃ کا معنی کیا آتا ہے؟ الطہارہ، پاک ہونا. اور ایک آتا ہے النمو، بڑھنا. دونوں معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ کو کیوں زکوٰۃ کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقات کو بڑھاتا ہے. بڑھاتا کیسے ہے؟ صدقہ دیا ہوا مال وہ ہوتا ہے جس کے خرچ سے آدمی خود بھی مطمئن ہوتا ہے، بڑے سکون سے آدمی اس کو خرچ کرتا ہے، ایک طمانینت حاصل ہوتی ہے. وہ مال اس کے خود بھی کام آتا ہے اور جسے دیتا ہے اس کے بھی کام آتا ہے. اور جس سے حق ادا نہ کیا گیا ہو یا سود کا مال، اس سے آدمی خرچ تو کرتا ہے مگر خود بھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، یار یہ مال سود کا ہے، کھا تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں انجام کیا بنے گا، پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے، پتہ نہیں کب تک کھا پاؤں گا. اب گویا کہ آدمی کیا ہے؟ مد و جزر کی کیفیت میں ہوتا ہے، بے اطمینانی کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو سود کی یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ یمحق اللہ الربا. جس مال کو کھا کر آدمی کو اطمینان حاصل نہ ہو، وہ جس مال کو کھا کر آدمی کو طمانینت حاصل نہ ہو، سکون قلب حاصل نہ ہو، اسی مال کا نام تو جو ہے یمحق اللہ الربا، مٹنا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ حق ہے، پورا ہے. اللہ کے وعدے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، اللہ کے کلام میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں. تو لہذا مالوں کی زکوٰۃ ادا کیجیے. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سونا ہے 2 تولے، چاندی ہے 20 تولے، تو اب نہ تو چاندی کا نصاب کامل ہے نہ سونے کا نصاب کامل ہے. تو وہ چاندی کو سونے میں ملائے گا تو نصاب نہیں، اور سونے کو چاندی میں ملائے گا تو نصاب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سونے کو چاندی میں ملا دیں، کیونکہ نصاب کو پورا کرنے کا جو شریعت نے ضابطہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اس میں یعنی نصاب اس مقدار سے پورا کیا جائے گا کہ جس میں فقیر کا نفع ہوگا. اور چاندی کو سونے میں ملا لیا جائے تو نصاب پورا نہیں تو نفع امیر کا ہے، اور اگر سونے کو چاندی میں ملا لیا جائے تو نصاب پورا ہے تو نفع فقیر کا ہے. تو ضابطہ یہ ہے اس سلسلے میں
کہ اس حالت کو دیکھا جائے گا کہ جس حالت سے فقیر کا نفع ہوگا، اور وہ حالت یہی ہے کہ دو ایسے مطلب یہ ہے کہ سامان ہے کہ ایک کو دوسرے میں اگر ملائے تو نصاب پورا نہ ہو، لیکن دوسرے کو پہلے میں ملائے تو نصاب پورا ہو جائے، تو جس سے نصاب پورا ہوتا ہو اس کو اس میں ملا لیا جائے۔ مثال کے طور پر 20 تولے چاندی کتنے کی ہوگی؟ 20 تولہ چاندی اگر 650 روپے تولہ سے بھی لگا لیجئے تو تقریباً کتنے کی ہو گئی ہے؟ 10 تولہ ہو گئی، ایک کتنے کی؟ 6000 کی، 6500 کی، تو 13000 روپے کی ہوگی۔ تو 13000 کی نصاب جو ہے اگر اس چاندی کو سونے میں ملائیں گے تو سونا 2.5 تولے بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ 2 تولے سونا پہلے سے ہے، اور اس 13000 میں تو آدھا تولہ سونا بھی نہیں خریدا جائے گا۔ لیکن اگر اس 2 تولے سونے کو اس میں ملا لیا جائے تو سونا ہو گیا 1,30,000 کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور چاندی ہے 20 تولہ، تو اب اگر 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے لیے ہمیں کتنی چاندی کی اور ضرورت ہے؟ 32.5 تولہ۔ تو 32.5 تولہ تو چاندی، 1 تولہ سونے ہی میں اس سے زیادہ چاندی مل جائے گی، تو پتہ چلا سونے کے نصاب کو چاندی میں ملا لیں گے، نصاب پورا ہو جائے گا۔ لہذا اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بہت زیادہ نہیں ہے، زکوٰۃ بہت زیادہ نہیں ہے۔ آج کل جتنے جو ہے ٹیکس ہیں اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپے پر ایک سال میں صرف 2500 روپے زکوٰۃ ہے۔ کتنی ہے؟ 2500 روپے۔ 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے، 97,500 آپ کے، 2500 رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کا ایک مخصوص حصہ جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو۔ مدارس دینیہ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ کی ایک مد رکھی گئی، کیونکہ پہلے جو ہے مدارس اسلامیہ مسلمانوں کے نفلی تعاون سے چل جاتے تھے یا حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی۔ آج مدارس اسلامیہ کو حکومتوں کی سرپرستی نہیں ہے، تو لہذا اب علماء کرام نے بحالت مجبوری ایک مخصوص جو ہے حیلہ شرعی کے ذریعے ایک مخصوص طریقے سے اس کی یعنی مال زکوٰۃ کو مدارس اسلامیہ میں صرف کا حکم دیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے مدارس اسلامیہ کے چلنے کا ایک سامان فراہم کر دیا۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے مالوں کو پاک کرو، اپنے مالوں کے بڑھانے کا ذریعہ بنو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ مولا جو ہم کو تو نے مال عطا کیا ہے، جو تو نے ہم کو دیا ہے، اس میں سے ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا کر۔ دوسروں کو دینے سے آدمی کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اطمینانی کیفیت۔ اگر آدمی مالدار ہے تو غریبوں کو اگر دے گا تو اس کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ یاد رکھو، مکان آپ کو ایک مکان رہنے کے لیے ہے، ایک مکان جو ہے نہ رہنے کے لیے ہے، تو اس کا کرایہ آ رہا ہے جس میں آپ خود رہ رہے ہیں، اس کا تو کچھ نہیں، لیکن کرایہ اگر جس مکان کا آ رہا ہے وہ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، اگر ان کا کرایہ آ رہا ہے اور کرایہ سال ہونے پر نصاب کی مقدار کو پہنچا تو اس پہ زکوٰۃ ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی فلیٹ ہے، آدمی کے پاس کئی جو ہے پلاٹ ہے، وہ مالی تجارت ہے، مالی تجارت میں جو ہے سالانہ 2.5% کی زکوٰۃ ہے۔ تو جو پلاٹ ہیں ان پلاٹوں پر جو ہے جتنا مال بڑھے گا اس حساب سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو لہذا زکوٰۃ کو اپنے خیال میں رکھیے، یہ بھی اللہ کا ایک فرض ہے جو اس نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے، اور مسلمان اس سے غافل ہے، اس سے غافل رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک اور قرآن کریم کی آیتیں اس پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ رب نے بار بار اس کا مطالبہ کیا۔ مولا فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ تم جو ہے ہماری دی ہوئی روزیوں میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا نفع اور پروفٹ جو ہے
جو ہے تم ہی کو واپس مل جائے گا، ہمیں اس سے کوئی نفع نہیں۔ بھئی اللہ تو بے نیاز ہے نا، آپ زکوٰۃ نہ دیں اس کو اس کی ضرورت نہیں، روزہ نہ رکھیں اس کو اس کی ضرورت نہیں، ضرورت آپ کو ہے، لہذا اس کو سمجھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان المبارک کا یہ مخصوص مہینہ جو نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ایک کے بدلے 70 کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو مومنوں کے لیے خاص رحمت بنایا ہے، لہذا اس مہینے میں جہاں روزے رکھے وہیں اپنے مالوں کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں اگر الجھ رہا ہو تو وہ بعد نماز جمعہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور اس کو جو ہے اپنے ذہن کو صاف کر لیں، یا کوئی بھی مسئلہ زکوٰۃ کے متعلق پوچھنا ہے، روزے کے متعلق پوچھنا ہے تو آپ حضرات جو ہے براہ راست پوچھ سکتے ہیں، کوئی شرم نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھتے رہو اگر تم نہیں جانتے ہو تو لہذا پوچھتے رہنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، ہر آدمی عالم تو ہے نہیں۔ روزے کے سلسلے میں جو ہے کچھ لوگوں نے معلوم کیا کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے ایک عام جو ہے یہ رجحان پایا جاتا ہے اور ایک عام ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو الٹی ہو گئی صبح کے وقت تو اس کا روزہ توڑوا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے اور بڑا ظلم ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو الٹی آئی اور اس کا روزہ توڑوا دیا اور پھر دن بھر اس کو جو ہے اس کو روزہ نہیں رکھنے دیا، اس کا توڑا نہیں، تمہارا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور ایک دم شور مچا دیا جاتا ہے الٹی آ گئی روزہ ٹوٹ گیا، الٹی آ گئی روزہ ٹوٹ کیوں گئی؟ کیا طے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ آپ لوگ خود کیوں مفتی بنے؟ آپ کو جو ہے کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے تاکہ طے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ معلوم نہیں کریں گے، خود ہی فتویٰ دے دیں گے، ارے طے آ گئی روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کئی واقعات ایسے ہوئے، ہم نے کہا سنو، قے کئی طرح کی ہے، بلغم کی قے آئی، خون کی قے آئی، کھانے پانی کی قے آئی، پھر اس میں بھی تفصیل ہے کہ کتنی آئی، تھوڑی آئی یا منہ بھر کر آئی، زیادہ آئی۔ تو اگر قے کوئی سی بھی آئے، اگر آدمی جو ہے اس کو واپس نہیں لوٹائے اور جو آ گئی اس کو باہر کر کے کلی کر لے تو وہ روزے دار ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہاں منہ میں آئی ہوئی قے کو واپس لے گیا یا کچھ واپس چلی گئی کچھ باہر آ گئی تو پھر جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی کرتا ہے؟ اگر کسی کو الٹی آئے تو کوئی اندر لے کے جا سکتا ہے الٹی کے قے کے کھانے کو یا بلغم کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھی کھانے کا حکم ہے کہ کھانے پانی کی اگر الٹی آئے تو یہ حکم ہے، بلغم کی الٹی آنے میں تو یہ حکم بھی نہیں ہے۔ لہذا الٹی کے سلسلے میں آپ مفتیان کرام سے رابطہ کر لیا کریں، ایسے ہی کسی کا روزہ نہ توڑوائیں کہ اگر کسی نے بغیر مفتی سے فتویٰ معلوم کیے صرف قے آنے پر کسی کا روزہ توڑوا دیا تو وہ شخص بھی اس میں برابر کا گنہگار ہوگا کہ جس نے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اس لیے اگر کسی کو قے آئے تو وہ تفصیل معلوم کر لے، موجود ہے ہم یہاں، معلوم کر سکتا ہے، ظہر میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پانچوں وقت موجود رہتے ہیں۔ خود سے فتویٰ مت دیجیے، معلوم کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔